السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل جانیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ انہی باتوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم جانیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آج ہم جانیں گے کہ آخر ایمان، کفر اور شرک کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرک کے بارے میں ہر وہ چیز جو ان کے عقل و فہم سے پرے ہے، اپنی لا علمی میں وہ ہر وہ چیز کو جو وہ غلط سمجھتے ہیں اس کو شرک سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ چیز شرک، وہ چیز شرک، یہ شرک، وہ شرک۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم اس بات کو بطریق احسن سمجھیں گے کہ آخر شرک کہتے کسے ہے، کیا ہم ہر چیز کو شرک سے تعبیر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ان تمام باتوں کو اپنی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرات محترم، جن باتوں کا پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں، ان باتوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے جو بھی چیز لے کر آئیں، قرآن یا حدیث یا جو بھی چیز، ان باتوں کو سچے دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور جو ان باتوں کو سچے دل اور بطریق احسن مان لے وہ انسان مومن کہلاتا ہے۔ حضرات محترم، پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایمان جو ہوتا ہے ہمارا، کیا وہ کوئی کمی بیشی قبول کرتا ہے کہ کبھی ایمان ہمارا کم ہو جائے، کبھی زیادہ ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو ایمان ہوتا ہے وہ تصدیق قلبی ہے، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ کسی بات کو ایک بار پختہ انداز میں کسی بات کو مان لیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو بھی اللہ کے رسول لے کر آئے، خواہ وہ قرآن ہو، حدیث ہو یا جو بھی احکام ہو، وہ سب سچا ہے اور دل سے اس بات کو مان لیا، تو اس میں پھر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور تصدیق کیف ہے، یعنی ایک حالت اذعانیہ جو مقدار کے اعتبار سے کمی بیشی قبول نہیں کرتی، یعنی ایمان جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کمی بیشی قبول نہیں کرتی۔ ہاں، کمی بیشی جو قبول کرتا ہے وہ شدت و ضعف ہو، یعنی ہمارا ایمان کبھی بہت زیادہ پختہ والا، بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہم کو ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ہمارے ایمان میں ضعف آ جاتا ہے شیطان کے بہکاوے سے، نفس کی شرارتوں کے سبب، جس کے سبب ہمارا ایمان کمزوری کی جانب چلا جاتا ہے، اور شیطان کی پیروی کے سبب ہمارے ایمان میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کمی اور بیشی تو ہوتی ہے، شدت و ضعف تو ہوتا ہے، لیکن کمی جو ہوتی ہے وہ ایمان میں نہیں ہوتی۔ ایک بار آپ نے مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات آپ نے مان لیا، یہ بات آپ کی ایمان میں ہمیشہ یہی رہے گی کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بات آپ نے مان لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ نے منع کیا جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، تو ان چیزوں میں آپ کبھی کبھی ایمان جو ہوتا ہے وہ شدت اور ضعف ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے ایمان میں شدت ہے تو آپ ان چیزوں کو کبھی نہیں کریں گے، اور اگر آپ کے ایمان میں ضعف آ گیا ہے تو آپ ان گناہوں کو کر لیں گے۔ تو یہی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدت و ضعف کیسے ہوتا ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ حضرات محترم، کفر جن باتوں کا پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ یعنی جن باتوں کے بارے میں ہم یہ جان گئے کہ یہ اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، یعنی جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائیں یا جو اللہ کا کلام لے کر آئیں، جس کے بارے میں ہم یہ جان گئے کہ یہ خدا کی جانب سے لائی ہوئی چیز ہے، اب اگر اس میں سے ہم کسی بھی شے کا انکار کریں، کوئی ایک آیت کا انکار کر دیں یا کسی بات کا انکار کر دیں یا کسی بھی شے کا انکار کریں کہ یہ اس بات کو ہم نہیں مانتے، تو یہ کفر کہلاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو ہو گیا کفر۔ اب اگر ان میں سے کسی بھی شے کا اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر شرک کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وہ چیز جس کو وہ غلط سمجھتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ فاتحہ خوانی اور اس کے بعد
قبروں اور مزاروں کی زیارت کرنا یا مزاروں کے پاس جا کے اپنی حاجت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا، ایسے بہت سارے معاملات کو جو کہ سب جائز ہے اور یہ سب شریعت کے میں مستحسن گردانے جاتے ہیں، یہ سب سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کی زیارت کرنا یا پھر ایصال ثواب یا اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں یہ سنت ہے، اور یہ سب چیزیں شریعت میں باضابطہ جائز ہے، یہ کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہے، اور کوئی شرک اور کفر یا حرام بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں کر سکتے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانتے ہیں کہ آخر شرک کہتے کسے ہیں، اور اپنی لا علمی کے سبب جو چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی یا جن چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں ان کو شرک سے گردان دیتے ہیں۔ تو یہی آج ہم جانیں گے کہ آخر شرک کسے کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا یا کسی غیر خدا کو لائق عبادت سمجھنا شرک ہے۔ کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اللہ رب العزت خود سے ہے، وہ کسی کے پیدا کرنے یا کسی کے اس کو عدم سے وجود میں لانے سے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ ہے، ایسا اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اسی کو بولتے ہیں واجب الوجود ہونا، یعنی اس کا وجود خود سے ہے۔ اب اسی کے خلاف اگر ہم عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو واجب الوجود ہے تو یہ چیز شرک کہلاتی ہے۔ یا کسی غیر خدا کو ہم لائق عبادت سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا ہی کی طرح اس کا بھی مقام ہے، تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ٹھہرائے۔ واجب الوجود کا مطلب آپ سمجھ گئے، یعنی اللہ رب العزت خود سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو انسان یہ سمجھے کہ وہ انسان بھی خود سے ہے بغیر کسی کے پیدا کرنے سے، تو یہ چیز کہلاتی ہے شرک۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق مانے۔ ہم سبھی کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں ذرے ذرے کو ہمارے رب نے پیدا فرمایا، اور جو آج نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں ان سب کا بھی حقیقت میں خالق ہمارا رب ہی ہے۔ وہ چاہے ظاہری طور پہ بنائے یا سائنٹسٹ کے ذہنوں میں ان تمام چیزوں کا فارمولہ پیدا کر کے کسی اور کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بنوائے، پھر بھی خالق ہمارا رب ہی ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھے کہ تاج محل کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ تاج محل کس نے بنایا؟ شاہ جہاں نے، یہ ہر انسان کہتا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ رب العزت اس حقیقت میں جو تاج محل ہے اس کو مزدوروں نے بنایا اور بہت سارے کاریگروں نے بنایا تاج محل کو، لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے بنایا۔ اسی طرح ہمارا رب جو ہے وہ زیادہ تر چیزیں تو ہمارے رب نے ہر اعتبار سے ہمارا رب ہی ان تمام چیز، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، اس کے علاوہ زمین کے جتنے بھی چیزیں ہیں، پیڑ پودے، درخت یا ایسی کئی ساری چیزیں، ان سبھی کو پیدا کرنے والا، پہاڑوں کو، ندیوں کو، جھرنوں کو، ان سبھی چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کا نام ہے اللہ۔ ان سبھی کو ہمارے رب نے پیدا فرمایا۔ آج بہت ساری چیزیں جیسے کہ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان سبھی چیزوں کو، اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کتابیں ہیں یا قلم ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انسان نے بنائی۔ ظاہری طور پہ ان سب چیزوں کو انسان نے بنائی، لیکن ان سب چیزوں کو بنانے کی جو عقل ہے وہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن میں پیدا فرمایا کہ وہ ان چیزوں کو بنائے، تو حقیقت میں ان چیزوں کا بھی خالق ہمارا رب ہی ہے۔ تو دوسری چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو اگر کوئی انسان خالق مانے تب بھی وہ مشرک ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی مستحق کے عبادت سمجھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی خدا نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا
ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کی مستحق ہے. حقیقت میں جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف ہمارا خدا ہے. اور اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو یہ دنیا کب کی مٹ چکی ہوتی. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس سنسار میں اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ دنیا مٹ کے فنا ہو چکی ہوتی. ساری دنیا کا روز صبح سورج کا نکلنا، شام کو وقت پہ ڈوبنا، اور ہواؤں کا چلنا، رات کو تاروں کا ٹمٹمانا، اور ان تمام دنیا کا جو نظام ہے جو یہ بطریق احسن چل رہا ہے، یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات کو چلانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے جو کہ اکیلا ہے. اس کی خدائی میں کسی کا ساچھا نہیں، وہ تنہا ہے اور ساری کی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. حضرات محترم، پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا مشرکین کی مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جو مشرک یا کافر ہوتے ہیں ان کی مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مشرکین کی مغفرت جو ہے یہ شرعاً محال ہے، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اسی لیے ہم میں سے ہر شخص کو کفر و شرک سے بچنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ رب العزت ہمارا ایمان ہم سے چھین لے. حضرات محترم، پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا کافر کا جنت میں داخل ہونا ممکن ہے؟ کیا کافر جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جمہور اہل سنت والجماعت اس پر بالکل متفق ہیں کہ شرعاً محال ہے، یعنی کوئی بھی کافر و مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ایمان، کفر اور شرک کے بارے میں تھی جس کو آپ نے سماعت فرمائی. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے بطریق حسن. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ ان باتوں کو پوچھ سکتے ہیں، یا اور کوئی نئی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جائیں اور سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل میں اپنی ان باتوں کو دوسری ویڈیوز میں ضرور بیان کروں گا. حضرات محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.